السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ؟ بے موسمی پھل، بے موسمی سبزیاں، قدرت کے قانون، قدرت کے کام، قدرت ہی جانے۔ ویڈیو سٹارٹ تو کر چکے ہیں، آپ نے چینل پہ آ چکے ہیں، ویڈیو کلک کر چکے ہیں، تو پلیز ہمبل ریکویسٹ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامتی عطا فرمائے، برحمتوں کا نزول نازل ہو پر برکتوں کا نزول ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹر چھیلنے کا طریقہ، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ اور ایسے ہیکس ہیں جو آپ کے لیے سونے اور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، کسی کو اسکپ نہیں کرنی۔ سر سے لے کے باڈی میں کسی بھی حصے میں پاؤں تک درد ہے، کمزوری ہے، ویکنیس ہے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند کی ویڈیو ہے۔ آپ نے اسکپ نہیں، آپ کے بچے سیریلیکس کھاتے ہیں، آپ کی فیملی میں کچھ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، کوئی رشتہ دار میں ریلیٹیو میں سے ان کے بچے چھوٹے، ان کے لیے یہ ویڈیو بھی کمال کی ہے۔ بزرگ حضرات ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں، ساس سسر ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے، سب کے لیے یہ ویڈیو ہے، لیکن وہ اینڈ تک آپ دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نیل کٹر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مٹر نکالے جا رہے ہیں۔ نیل کٹر کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، جب آپ کا نیل کٹر کاٹنا چھوڑ دے تو اس کو پھینکیں گے مت، آپ بڑی آسانی سے یہاں پہ دیکھیں، اس کو اوپن کریں اور اس کے ساتھ آپ تمام مٹر نکال سکتے ہیں۔ بڑا آسان یہ آئیڈیا ہے، یہ طریقہ ہے، تقریباً ہر بہن ہی سمجھدار ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی کبھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو موسم تو نہیں، کیونکہ وہ سی ویڈیو 5 کلو مٹر بھی نکالنے کی ویڈیو دکھائی گئی ہے، لیکن یہ ایک نیل کٹر کا کمال ہے جس سے آپ جتنے چاہے مٹر نکال سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا میرا پسند آیا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیل کٹر کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو بھی تیز کرنے کا طریقہ ہے، لیکن وہ آپ کو پھر ویڈیو میں بتائیں گے۔ مٹر آپ کے بے شک باسی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 دن کی بڑی سبزی باسی ہو جاتی ہے، ان کو بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ نے ہلکا سے اس کو دبانا ہے اور اس کے ساتھ بس پش کرنا ہے اور مٹر کے دانے سارے باہر، نہ تو ہاتھ دھونے کی جھنجھٹ ہوگی اور نہ ہی پریشانی ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ مٹر بیچ میں کوئی گرے بھی نکل آئے، یہ مٹر کے دانے جو ہے نا وہ گروتھ پاتے ہیں اور اگ جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ان کی کلیاں نکل رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مٹر کے نکالنے کا طریقہ نیل کٹر کے ساتھ پسند آئے گا۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ہیک کی طرف۔ یہ 2 چیزیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر آپ یہ شروع کر دیں تو آپ کے جسم میں کسی قسم کا فیٹ نہیں رہے گا، موٹاپا نہیں ہوگا، جسم میں درد نہیں ہوگی۔ اگر پیٹ میں درد ہے، تب بھی موشن لگے ہوئے ہیں، پیٹ میں بار بار روڑ اٹھ رہے ہیں، درد کی لہر اٹھ رہی ہے، اس کے لیے بھی بیسٹ ہے۔ اکثر چھوٹے بچوں کو ویلے کی درد پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے تو دم کروایا جاتا ہے، اور وہ درد چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہوتا ہے۔ وہ پیٹ ناک کے درمیان درد اٹھتی ہے اور پیٹ کے پورے اندر گھومتی رہتی ہے، اس کا دم بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے قہوہ بھی بیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، اجوائن اور زیرہ، یہ دونوں ہم نے صاف کر کے ان کو روسٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو بھگو کے رکھ، ان کا پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو درد وغیرہ ہے، آپ کا دل خراب ہو رہا ہے، جسم میں درد ہے، تو آپ نے اس کا قہوہ بنانا ہے۔ اگر آپ کے پاس مٹی کا برتن ہے یا اسٹیل کی کا ہے تو زیادہ لے لیں۔ یہاں پہ دیکھیے میں چولہے پہ رکھ کے چلی گئی، گیس تیز ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اکثر بیشتر کبھی گیس کم اور زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کب ہمارا تیار ہو چکا ہے، جو آپ ویڈیو ہماری اسکپ ہو چکی ہے، معذرت۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ پاؤڈر فارم میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ جو کا دلیا ہے، جسے تلبینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ چاہے اوٹ سفید لے لیں، آپ ویسے سفید اوٹس لے لیں، یا آپ جو کا دلیا لے لیں۔ اگر آپ کا دل ہے تو گندم کا دلیا بھی لے لیں، لیکن جو کا دلیا بیسٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، دل کو طاقت دیتا ہے، شفا کے لیے ہے، بیماری سے جب بندہ اٹھتا ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ غذا ہے۔ اس کے اپنے پکانے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے پاؤڈر بنا کے اس کا پاؤڈر فارم میں زیادہ پسند ہے۔ دودھ کو بال جیسے ہی آتا ہے، آپ اپنی ہنسپی منشا اس میں اس کو پاؤڈر 1 یا 1.5 چمچ ایڈ کریں، 2 منٹ ہلائیں۔ اگر آپ اس کو تھک کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو دودھ چائے کی طرح لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر اسی مقدار میں اوٹس کا جو پاؤڈر آپ نے بنایا ہے، پیسٹ کا بنایا ہے، پیسٹ تو نہیں ہے، پاؤڈر ہی ہے، تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک یعنی کہ ملک پاؤڈر ہے، شہدود ہے، تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہلکی آنچ پہ میرا دلیا بن رہا ہے، لیکن میں جو چیزیں ایڈ کرنی مجھے یاد ہے کہ ڈیری ملک بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، میں وہ بھی ایڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ بازار کا کھلا دودھ اکثر آپ کو پتہ ہے پتلا ہوتا ہے۔ گرمی میں تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں یا بھینسیں سوکھ گئی ہیں یا وہ سبزہ نہیں کھاتی، جو دودھ دینے والے وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہی اس طرح کے مسئلے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈرائی ملک بھی ڈال دیا، جس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب اس میں ڈالنا کہ آپ نے شہد یا کھجور، یا اس کے بعد آپ ڈال سکتے ہیں گڑ، لیکن میرے ہاں جو چیز پسند کی جاتی ہے وہ گڑ ہے۔ میں ہلکی آنچ پہ چیز پکانا پسند کرتی ہوں، بشرطیکہ کہ ٹائم ہو
تو پھر آپ ساتھ ساتھ کچن میں دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے یقین جانے کبھی کھیر بناتے ہوئے کچھ چیز ایسی ہے کبھی سر پہ کھڑے ہو کے نہیں بنائی، بس دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ دیکھ رہے گڑ ہے، ذرا اس کو پیس کے ڈبے میں ڈالا تو یہ اس کے بریک پاؤڈر فارم میں ہو چکا ہے، یہ شکر نہیں گڑ کا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے گڑ ایڈ کر دیا، دریا تقریباً میرا ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے اور مزید تیار ہو رہا ہے۔ آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں، آپ اس کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ خاص طور میں گرمیوں میں کھانا کھانے سے پیاس بہت زیادہ لگنے سے پھر بھی دل کو ایسے بڑے لوگ کہتے ہیں میرا کلیجہ ہس رہا ہے، پنجابی میں بولتے ہیں میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا کلیجہ ہستا ہے، یعنی کہ میرا دل ایسے چھوٹا چھوٹا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان خواتین مرد ہیں یا عورت ہے جو بزرگ ہے، ان کے لیے یہ بیسٹ چیز ہے۔ آپ نے یہ ضرور بنا کے دیں۔ آپ چاہے تو اوٹس کا ڈبہ لیں، آپ چاہیں تو جو کا دلیا لیں، آپ چاہیں تو کھلا دلیا لیں، آپ چاہیں تو جو لا کے گھر میں صاف کر کے بھی ان کو پسوا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ایسی غذا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں وہ میڈیسن نہیں کھاتے۔ اب یقین جانے میرے پاس ایک ہماری فیملی میں ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں ان کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، وہ کہتے ہیں آج تک میں نے کوئی ایسی ٹیبلٹ کیلشیم کے لیے پورٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں کھائی۔ میں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں، دودھ، سبزی، پھل فروٹ، سبزیاں اور یہ دودھ کا دلیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھاتی ہوں۔ میں نے کبھی بھی کیلشیم کی میڈیسن بھی نہیں دی۔ تو آپ ماشاءاللہ بڑی فریش رہتی ہیں، 4 ان کے بچے ہیں اور اپنی ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہی ہیں ہاسپٹل میں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ مٹر کی تو ویڈیو چلو آپ لوگوں کے کام سے لگے گی، لیکن یہ بہت خاص ویڈیو ہے، اس کو عام مت سمجھیے گا۔ تو یہاں پہ دیکھ میں نے ڈرائی ملک ڈالا ہے، شاید پہلے ویڈیو اسکپ ہو چکی، تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ میرا دودھ یہاں پہ تھوڑا زیادہ تھا ضرورت سے اور دلیا کم تھا۔ اب ڈال یہ تھک ہو گیا اور ماشاءاللہ آپ چاہیں تو اس میں آپ لوگ کے پاس نٹس یعنی کہ بادام، کاجو وغیرہ کچھ ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ آپ چاہیں تو اس میں آپ کیلا، سیب، اسٹرابیری وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی پسند پہ ڈیپینڈ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا، ان کے لیے یہ ویڈیو بیسٹ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمبل کہ ماشاءاللہ حدیث پاک بھی آپ کو بتائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ تلبینہ کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتا ہے، بیماری میں، کمزوری میں اس طاقت دیتا ہے اور شفا ہے اس میں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کھجور ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اوٹس آپ کو دکھا رہی ہے، دیکھیں یہاں بھی 2 چھوٹے ڈبے بھی ملتے ہیں، تو یہ اس طرح ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان کو پاؤڈر بنا کے بنایا تو مجھے یہ زیادہ بیسٹ لگتا ہے۔ میں نے اوپنلی ہر طریقہ آپ کو بتا دیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں نے ان کو پاؤڈر بنانے سے پہلے ان کو ہلکا سا روسٹ کیا تاکہ میں کچا بنا تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔